العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبتنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا و درود حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس و انور دے اندر ہدیتاً تحفتاً پیش کرن تو بعد زینت مسند صدارت جگر گوشہ حضور شاہ جہاں پروردہ آغوش ولایت حضرت اقدس صاحبزادہ پیر محمد نظر قیوم نقشبندی زیب سجادہ نشین آستانہ ریابیر بن شریف دیگر علماء کرام قرہ حضرات نعت خان شیر الاسان تمام دوست احباب آئیدہ مقدس اور پاکیزہ بابرکت دن اور عظیم اجتماع جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دینا انعقاد پذیر خلاق عالم تمام مسلمانوں میلاد دی برکات دینا مالا مال فرمائے. حضرات دن میں عظیم ہے، جگہ بھی عظیم ہے، دن میں مبارک ہے تے جگہ بھی مقدس تے بابرکت تے مبارک ہے. یہ وہ جگہ جتھے دن رات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا یا فرمان دا درس دیتا جاندہ یا رب دے قرآن دا درس دیتا جاندہ. جگہ بھی عظیم ہے، دن بھی مبارک ہے. آؤ اس سے حوالے دینا چند بات عرض کر کے دی اجازت چاہنا. خالق کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا: قد جاءکم من اللہ نور. قد تحقیق واسطے جاءکم آ گیا تمہارے پاس من اللہ اللہ دی طرف نور. نور کا معنی نور و کتاب مبین اور کتاب مبین. بلکہ آسان لفظوں دے اندر یہ سمجھو کہ اللہ فرماندا ہے تواڈے کول آ گیا نور. اس نور تو مراد نور مصطفیٰ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین تو مراد قرآن مجید قرآن بشیر. موضوع قبلہ اس واسطے منتخب کیتا ہے کہ مدرسے دے اندر پروگرام اور قرآن اور صاحب قرآن دی عظمت کی مناسبت کی ہے. آؤ ذرا قرآن دے وچوں پڑھ دیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دی جدو عظمت بیان کی تھی کہ فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. قرآن کتاب عزیز ہے. کہ فرمایا رسول صاحب قرآن رسول عزیز ہے. قرآن بھی عزیز ہے. فرمایا صاحب قرآن بھی عزیز ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. فرمایا قرآن کتاب عزیز ہے، مصطفیٰ رسول عزیز ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ. فرمایا آگیا تواڈے کو رسول جڑا عظمت و شان والا رب نے جنہوں عزیز بڑھا کے بھیجا. دوسری بات مناسبت ذرا قرآن اور صاحب قرآن کی. فرمایا قرآن نور ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. فرمایا قرآن نور ہے. جس طرح قرآن نور ہے اسی طرح صاحب قرآن بھی نور ہے. قرآن دے وچوں
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ قرآن کے اندر پیا فرماتا ہے کہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ دے نور نو منہ دے نہ پھوکا دے نہ بجھا دیتا جاوے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے نور نو تمام کرے گا، اپنے نور نو کامل و اکمل کرے گا، کافر جتنا میں برا منو۔ قرآن نور، صاحب قرآن نور، قرآن عظیم کتاب، فرمایا جس طرح قرآن عظیم ہے اسی طرح صاحب قرآن بھی عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ یا فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انہوں 7 آیتاں ایسیاں عطا کیتیاں جڑیاں بار بار دہرائیاں جانیاں، کیڑیاں؟ فرمایا سورہ فاتحہ شریف 7 آیتاں بار بار ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر پڑھ دو۔ فرمایا 7 آیتاں رب نے تو انہوں ایسیاں عطا کیتیاں جڑیاں بار بار دہرائیاں جانیاں، والقرآن العظیم، اور رب نے تو انہوں قرآن عظیم عطا کیتا ہے۔ جب مصطفیٰ دی عظمت بیان کیتی فرمایا حبیب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رب نے تینوں عظیم رتبہ عطا فرمایا، خلق عظیم دے رتبے دے اتے فائل فرما دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات قرآن بھی نو، صاحب قرآن بھی نو، قرآن بھی عظیم، صاحب قرآن بھی عظیم۔ اگے فرمایا قرآن آیا رات نو، صاحب قرآن بھی تشریف لے آیا رات نو۔ قرآن رات میں تشریف لے آیا، صاحب قرآن میں رات میں تشریف لے آیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا رات میں قرآن تشریف لے آیا۔ حبیب علیہ السلام دی ولادت دا واقعہ ملک یمن دے اندر عامر نامی شخص جڑا اس رات میں ولادت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دی رات میں اپنے بت خانے دے اندر بت دے سامنے عبادت دے اندر پیا گزارتا ہے، کی دیکھتا ہے؟ اچانک اللہ تبارک و تعالی نے عامر دیاں اکھاں تو پردہ ہٹایا، اس نے دیکھا آسمان تو نور پیا اتردا ہے جڑا زمین دے مشرق و مغرب دے اندر زمین تو لے کے آسمان تک محیط ہے، ہر شے نو گھیرے دے اندر لیا ہوا ہے۔ عامر آدھا رب نے میرے پردے ہٹائے، میں دیکھا آسمان دے دروازے کھلے، اللہ دے ملائکہ آسمان میں اتر رہے، یکا یک میرا بت جڑا ہے ان دے منہ یعنی منہ دے بل گریا، آواز آئی ولد النبی المنتظر الذي يخاطبه الحجر والشجر وانشق له القمر۔ اے عامر اس نبی دی ولادت ہو گئی جنہ مدتوں دے انتظار سی، جنہوں شجر و حجر سلام کرن کے جن دے اشارے دینا چند ٹکڑے ہو جاؤ۔ اس نبی دی ولادت عامر آتا ہے جب میں واقعہ سنیا بہت دے وچوں اچانک آواز سنی، بیوی نے بھی آواز دیتی، کیا تم یہ آواز سنی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں بھی سنی ہے، لیکن عامر پوچھتے سے اس نبی دا نام کی یہ مبعوث کتھے ہوئے، تشریف کتھے لے آئے؟ عامر فرماندے نے عاطف غیب جس نبی دی ولادت کا اعلان اور بشارت کی گئی، اس نبی دا نام کی ہے وہ کتھے پیدا ہویا ہے؟ آواز آئی اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ شریف کے اندر رب تعالیٰ نے اس نبی نے مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عامر نامی شخص اسی وقت، اور بلکہ عامر دی بچی اپاج سی بیمار سی، اسی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے ہوتے جمع طرف نور نور، نبی علیہ السلام دے نور دینا کائنات روشن ہو گئی۔ تو اسا کہا یا اللہ اگر یہ نور حق ہے تو میں نے بھی یہ بچوں حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً شفا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حیرانی دے عالم دے نبی علیہ السلام دی زیارت دے واسطے یمن دے وچوں چلیا، مکہ شریف پہنچیا، آیا پوچھتا کرے دولت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے اٹھے، آدھا مسافرہ غریب الوطنہ، خدا را انہوں اپنے نو مولود بچے کی زیارت کراؤ۔
حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے لے کے تشریف لیا، جو اس سرکار کے چہرے تو حضرت عبد المطلب نے پردہ ہٹایا کہ آمد نے سرکار کی زیارت کی تھی اور آپ کے قدمہ دے اتے جان دے دی تھی۔ پہلا شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر سرکار دے قدمہ دے اتے جان قربان کی تھی۔ حضرات ٹائم بڑا مختصر، موضوع بڑا طویل ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن، قرآن بھی دن قیامت دے شفاعت کرے گا، صاحب قرآن بھی دن قیامت دے شفاعت کرے گا۔ شفاعت دا تاج اللہ تعالی تبارک و تعالی صاحب قرآن میں عطا فرمائے گا۔ حضرات میں بڑے اختصار دن آخری جملے، قرآن وہ عظیم کتاب ہے، دنیا دے اندر کوئی کتاب نہ اتنی پڑھی گئی، نہ پڑھی جائے گی، نہ پڑھی جا رہی ہے۔ فرمایا قرآن کی شان ہے، اتنی کوئی کتاب نہ پڑھی گئی نہ پڑھی جائے گی۔ فرمایا میں حبیب ہوئے جنہوں نسبت قرآن اور صاحب قرآن کی ذرا نسبت، فرمایا محبوب ہوئے کہ جس کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے محمد، فرمایا محمد کا معنی ہوتا ہے جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ فرمایا اتنی نہ کسی کی تعریف کی گئی، نہ کی جا رہی، نہ کی جاوے گی، بلکہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، فرمایا ہر شے رب دی حمد بیان کر دی۔ چاہیے سی یہ نام تے اللہ تبارک و تعالیٰ دا ہوگا، لیکن فرمایا نہیں لوگوں میں دسنا چاہنا کہ رب دی تعریف کرن کے اندر خالق کوئی نہیں، محمد دی تعریف کرن کے اندر خالق بھی توڑے نال موجود۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اچھا یار، نعرہ حیدریہ۔ اس واسطے لوگوں قرآن اور صاحب قرآن دی عظمت دے نال اپنے دل نو روشن کرو۔ سبحان، دن قیامت دے قرآن بھی شفاعت کرے گا، صاحب قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ اور جڑا بندہ قرآن مجید کی خدمت پہ کرتا ہے، تھے قرآن کی خدمت اس طرح کے اندر اما وقت قرآن کی خدمت کی جا رہی ہے۔ فرمایا جڑا قرآن کی خدمت کرتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہا شغل یہ ہے کہ اما وقت قرآن کی تلاوت کر دیا رہنا، قرآن پڑھوں دیا رہنا۔ فرمایا جڑا قرآن کے اندر مشغول رہتا ہے انہوں اتنا ٹائم نہیں ملیا کہ رب کی بارگاہ کے اندر سوال کر لگے۔ میرے حضور فرماندے رب تعالیٰ سوال کرن والے نو اس نو بہتر اجر عطا فرماتا ہے۔ سوال کرن والے انہوں بہتر عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے سرکار نے فرمایا علی قرآن پڑھتا رہو، قرآن پڑھتا رہو، حتیٰ کہ فرمایا قرآن پڑھدیا پڑھدیا موت آ جاوے تو فرمایا جب تو قبر کے اندر پہنچے گا تو فرشتے تیری قبر کا طواف نہیں کرن گے جس طرح لوگ کعبہ شریف کا طواف کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن اور صاحب قرآن دے نام محبت کرو۔ میں دل دی اتھا گہرائیاں دینا قبلہ حضرت صاحب دا بھی شکر ادا کرنا، اور جتنے اس بزم دے اندر تشریف فرمانے مہمان گرامی دوست احباب بالخصوص پنڈ دے دالے دے یا چکمیے دے لوگ، خصوصاً خواب سپرا برادران جنہوں نے لنگر شریف دا اتنا خوبصورت اور وسیع انتظام و اہتمام کیتا۔ آخری بات جو میں نے حکم ہویا سی مدرسے دے نال تو انہوں پتہ ہے مسجد دی نہیں رکھی گئی ہے، بنیاد سنگے بنیاد رکھ دیتا ہے، لہذا پورے پنڈ دی توجہ اس طرف دلاؤنا چاہنا کہ تو اڈی ہمت اور طاقت دے نال سارا کام تے چلدا ہے۔ لہذا جتنا جلدی ہو سکے اس کی تعمیر و ترقی کے اندر تسی حصہ لو گے تو کم جلدی ہوئے گا۔ اس واسطے جتنے دوست احباب بیٹھے نے انہوں دی توجہ اس بات دی طرف، پورے پنڈ دا کام ہے، صرف درس آلیاں دا کام نہیں کا مسجد بناونا، پورے پنڈ دا کام ہے۔ ہر بندہ اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لوے۔ من بنا للہ بنی لہ بیت الجنہ، اللہ
تبارک مصطفیٰ کریم فرماندن جڑا اللہ واسطے مسجد بناوے رب تعالی جنت دے اندر اس دا گھر تیار فرمائے اس واسطے اگر تسی فوتگی دے اتے پنڈ آلے مسجدہ انہاں دی خدمت کر دے یا درستی تے نال اس دی بھی ضرور خدمت کیتا کرو میں توجہ اس طرف دلاؤنا چاہنا اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان نو توفیق عطا کرے اور حضور دی سچی محبت نصیب کرے اس محبت کے اندر مرنا جینا نصیب کرے وآخر دعوانا میں انتہائی ادب جناب گزارش کرنا کہ ملازم صاحب چند جملے ارشاد فرما دینا آپ دی